بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ پاکستان کے اندر انتخابات کا ایک سلسلہ متوقع ہے 8 فروری تک، تو پاکستان کے گلی کوچے کی سیاست کیا ہے اور لوگ اپنی کیمپین میں کس طرح کا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں، آج ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اور جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، کیا ایک ممبر اسمبلی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو جو کہ بارہا اس پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا اس کو دوبارہ سے ویسے ہی اختیار کرے، یا وہ عوام کے سامنے وہ حقیقی تصویر پیش کرے کہ جس کے لیے وہ منتخب ہوگا اور جس کے لیے وہ اسمبلی میں جائے گا اور وہاں پر جا کر اپنے لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ اس نے خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں جو اسلام آباد کے پاس جو حلقہ پڑتا ہے وہ حلقہ ہے 48۔ یہاں پر بڑے نامی گرامی قسم کے سیاستدان جو ہے وہ اس دفعہ اپنی پنجہ آزمائی کریں گے، لیکن ان میں سے جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے یا جو پبلک کا رسپانس چیک کیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات وہی پرانا گھسا پٹا نعرہ کہ کھمبا ٹوٹی گلی پکی سیوریج اور اس طرح کے نظام سے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے ان کا ان چیزوں کے ساتھ سرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو ایک گرانٹ ملتی ہے جو انہوں نے اپنے وارڈ کونسلرز کے ذریعے جو ہے وہ کنزیوم کروانی ہوتی ہے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ان کا کام جو ہے وہ کھمبے ٹوٹیاں سڑکیں بجلیاں اور گلیاں پکی کرنے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں اور بہترین قانون سازی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں کے جو ریکارڈ ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح طور کے اوپر سمجھ آئی ہے کہ ایک اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کم و بیش 7 کروڑ میں جو ہے وہ اس قوم کو پڑتا ہے، یعنی ایک دن کی جو اسمبلی کے اندر سیٹنگ کا خرچہ ہے وہ کم از کم 7 کروڑ تک جو ہے وہ ایک دن کا خرچہ آتا ہے، اور اس میں حاضری جو ہے وہ ان ممبران کی پوری ہونی چاہیے، لیکن جو حاضریوں کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 1/4 لوگ جو ہے وہ اس اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ شرکت کرنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ یوں جس کام کے لیے ان کو مختص کیا جاتا ہے اس کا یہ اپنے پورے 5 سال کے دورانیے کے اندر کوئی ایک حصہ بھی جو ہے وہ قانون سازی کے لیے نہیں، اور چونکہ عوام سے ان کا کوئی خاص تعلق ہوتا نہیں، یہ عوام کے اندر رہتے نہیں، ان کو گلی کوچے میں بکھرے مسائل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ قانون سازی بھی وہی کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا صرف ان کے مفادات کو تحفظ ملتا ہے۔ ایک عام آدمی کو قانون سے کیا تحفظ ملنا چاہیے یا ایک عام آدمی کی مشکلات کیا ہیں، اس کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس انتخاب کے اندر بھی پبلک بھی اسی طریقے سے انہی کے پرانے آزمائے گئے حربوں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ کوئی برادری کے نام کے اوپر تقسیم ہے، کوئی مذہب کے نام کے اوپر تقسیم ہے، کوئی فرقے کے نام کے اوپر تقسیم ہے، کوئی کسی پارٹی کے نام کے اوپر تقسیم ہے۔ تو جب تک پبلک اپنا نان پولیٹیکل الائنس نہیں بناتے اور آپس کے اندر یونٹی پیدا نہیں کرتے، تب تک یہ بہت ناممکن سی بات ہے کہ وہ یہ جو سیاستدان ہیں، ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو باہر کر سکیں گے۔ اور دوسرا، جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو قانون سازی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جب آپ عوام کے اندر نہ صرف موجود رہیں بلکہ ان کے روز مرہ کے مسائل کا آپ کو ادراک ہو۔ تو لہٰذا اس انتخاب میں کوشش کریں کہ ان عوامی نمائندوں سے کم از کم یہ ضرور پوچھیں، خاص طور کے اوپر جو بندہ پچھلے 5 سال میں منتخب رہا ہے اور وہ اب دوبارہ آپ کے حلقے میں آ رہا ہے، تو اس سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ بھئی پچھلے 5 سالوں میں جو اجلاس ہوئے ہیں اسمبلی کے، ان میں سے کتنے اجلاس کے اندر آپ کی حاضری مکمل تھی، کتنی آپ نے قراردادیں پیش کی ہیں اور کتنے قوانین آپ نے منظور کروائے، اور جو قوانین متنازع منظور ہوئے اس میں آپ کا ووٹ اس کے حق میں تھا یا مخالفت میں۔ یہ وہ اصل کام ہے جو پبلک کو اس الیکشن کے دوران اپنے نمائندوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام آباد کے اندر اس ٹائم حلقہ جو ہے وہ NA 48 پڑتا ہے۔ میری تمام اہل حلقہ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی امیدوار جو آپ کے پاس آتا ہے اس سے یہ 2-4 سوال آپ ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی تھوڑی بہت احساس ہوگا کہ پبلک جو ہے وہ
صحیح سطحوں کے اوپر سوچنا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔